حقیقت کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتا کہ اے حضرت انسان، تو جتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر لے تو کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا۔ اچھا پھر یہ بتائیے، یہ موت نعمت ہے اللہ کی طرف سے یا موت کوئی مصیبت ہے؟ تھوڑا سوچ کے بتا دیجئے مجھے۔ یہ جو موت ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا مصیبت ہے یا عذاب ہے، یا اللہ نے انسان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی سزا دیے؟ نہیں میرے عزیز، تیرا رازق میں، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے تجھے دیا ہے، لیکن اس لیے دیا ہے میں رہ کر تو میری اس ابدی دنیا کے لیے تیاری کر کے آئے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں دیا؟ دیکھیے یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ دو جہان ہے، تصویر پھر بھی دیکھ لیں گے، ذرا میری طرف دیکھیے گا، اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں اس دنیا میں فرق کیا ہے؟ جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہے، اور ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ گیا ہے کہ دنیا یہ گزرنے والی ہے، لیکن جو وہ، بلکہ اسے دنیا کہنا ہی نہیں چاہیے، جو وہ عالم ہے اگر کوئی اس عالم میں چلا جائے گا پھر وہ ابدی ہو جائے گا، پھر وہ امر ہو جائے گا، پھر اسے موت نہیں آئے گی، پھر وہ بیمار نہیں ہوگا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، پھر اس کی چوری نہیں ہوگی، پھر اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، پھر اس کی جائیداد پر کوئی قبضہ، یعنی ایک کائنات، دونوں کائناتیں اللہ کی، دونوں جہان اللہ کے، دونوں جگہوں پر مالکیت، حکومت، حکمرانی اللہ کی، لیکن ایک دنیا کو اللہ نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کر دیا، اور ایک دنیا کا اختیار انسان کو نہیں دیا۔ یہی آپ نے ایک ترازو پہ اپنے آپ کو تولنا ہے، اور میں نے بھی اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ہم کتنے خدا کے بندے ہیں۔ جب انسان اپنے گھر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا تھوڑی جی اپنے دل چ جاتی پا کے اور دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، حساب کتاب کرے، اپنے دل کے ترازو پر اس بات کو تولے کہ میں نے جتنی سانسیں اللہ نے مجھے آج تک دی تھی، میں نے ان سانسوں میں اللہ کی فرما برداری کی ہے اور اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے۔ دیکھیے ہم بڑے مسلمان بھی ہیں، ہم بڑے مومن بھی ہیں، ہم بڑے عبادت گزار بھی ہیں، ہمیں اپنی نماز پر بھی بڑا ناز ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے زکوٰۃ کی ایک آدھی بوری کسی غریب کے گھر پہنچا بھی دیتے ہیں تو پوری زندگی جب وہ سامنے آئے تو اسے یہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے کھانے کے دانے میں نے دیے تھے۔ کبھی اللہ کا بھی کوئی نمائندہ تیرے پاس آ کے اس نے کہا تجھے زندگی میں نے دی تھی، تجھے ہوا تیرے لیے میں نے چلائی تھی، یہ پانی میں نے بہایا تھا، تو تھا ہی نہیں، میں تھا، تو ہے ہی نہیں، میں ہوں، اور تو نہیں رہے گا، میں رہوں گا۔ میں یہ آسان بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے شیعہ سنی مہربانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو تو سوچتا ہے وہ نہیں، وہ ہے جو وہ کہتا ہے، جو تیری مرضی ہے وہ نہیں، وہ ہے جو اس مالک کی مرضی ہے، جو تو مانگتا ہے وہ نہیں، وہ ہے جو وہ خالق دیتا ہے۔ تو دو کائناتیں، دو جہان، دو عالم
جہاں انسان نے زندگی گزارنی ہے، ایک میں عارضی زندگی ہے، لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آیا، ایک محدود زمانہ، ایک محدود وقت لے کے آیا ہے، اس وقت کا اس نے حساب دینا ہے۔ اگر اس حساب میں کامیاب ہو گیا، اگر اسے منافع مل گیا، تو پھر وہ دنیا ایسی دنیا ہے، وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی میں پھر اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کھایا کیا ہے، تو نے پیا کیا ہے، تو سویا کتنا ہے، تو جاگا کتنا ہے، تیرے پاس کیا ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں کما کے جائے گا تو پھر جزا اتنی دے گا۔ وہ خالق لم یزل لا یزال، جس کی عطا کا کوئی حساب نہیں ہوتا، جو گن کر نہیں دیتا ان گنت دیتا ہے، جو حساب کر کے نہیں دیتا بے حساب دیتا ہے۔ وہ کہتا تو اطاعت کر کے آ جا، تو میری مرضی کی زندگی گزار کے آ جا، پھر دیکھنا وہاں اتنا دوں گا کہ تو اگر گنتا رہے پھر بھی نہیں گن پائے گا۔ اور ان دو دنیاوں، جو دو حقیقتوں، ان دو جہانوں کے درمیان ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا۔ کتنی دنیا ہے؟ دو، ایک اروار تے ایک اس اروار تے پار دے درمیان کوئی وڈا سارا دریا کوئی نہیں، سمندر کوئی نہیں، کوئی نہر کوئی نہیں، کوئی کھالا کوئی نہیں، کوئی رجوا کوئی نہیں، ایک سا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اور وہ دنیا، یہ جھوٹ کی دنیا اور وہ سچ کی دنیا، یہ عارضی دنیا اور وہ ہمیشہ کی دنیا، یہ گزر جانے والی دنیا اور وہ باقی رہ جانے والی دنیا۔ جس دنیا میں عذاب ہی عذاب ہے وہ یہ دنیا ہے، جس دنیا میں ثواب ہی ثواب ہے وہ دنیا ہے، جس دنیا میں سکون ہی سکون ہے وہ دنیا ہے۔ اس لیے مجھے یہ بتائیے، آج اگر کسی بچے سے بھی کہا جائے کہ اگر آج تم 10 روپے نہ لو تو کل میں تجھے 1000 روپیہ دوں گا، تو وہ بچہ سارا دن بھوکا بھی رہ جائے گا، پیاسا بھی رہ جائے گا، سب کچھ برداشت کر لے گا۔ یہ مثال بھی کوئی اتنی بڑی مثال نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں جتنی 1000 کے مقابلے میں 10 کی ہوتی ہے، جو ہے ہی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ خواب ہے، یہ انسان کی سوچ ہے کہ یہ دنیا ہے، ورنہ یہ دنیا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک راستہ ہے، یہ تو ایک گزرگاہ ہے، یہاں تو گزر کے جانا ہے انسان نے۔ اس لیے فرمایا نبی رحمت نے کہ الدنیا مزرعہ آخرہ، جو بوئے گا وہی۔ اب تو نے بونا کیا ہے اور تو نے کاٹنا کیا ہے، وقت بھی محدود ہے۔ تو نے اگر نیکی بونی ہے تو نیکی کا پھل کس میں؟ پتہ نہیں آج کل کی کتابوں میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں، ہمارے زمانے میں ہوتی تھی کہ نیکی کا بدلہ نیک ہے، بدی کی بات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ ہے اس ہاتھ۔ بالکل یہی چیزیں آج تو اکٹھا کرے گا، آج اپنا ڈپازٹ بینک بیلنس بنائے گا، بڑھائے گا، پھر قیامت کے دن دیکھیے اللہ کا قانون ہے اور دنیا کے بھی قوانین ہیں، اور فرق دیکھیے مالک اور مملوکوں کے قانونوں میں، خالق اور بندوں کے قانونوں میں۔ یہاں آپ پوری زندگی قانون کا احترام کرتے رہیں، آپ یہاں سے موٹر وے پہ چڑھے کراچی سکھر جا کے اتر جائے، آپ نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، وہاں کھڑا ہوا حکومت کا سپاہی آپ کو یہ نہیں کہے گا شاباش بہت اچھی آپ نے ڈرائیونگ کی ہے، یہ آپ کو حکومت کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا قانون۔ لیکن اگر اسی موٹر وے پہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو وہ روک کے جرمانہ ضرور کرے گا۔ سادہ سی باتیں کر رہا ہوں تو سمجھ میں آ جائے باتیں، کیونکہ ہم
بڑے دیندار ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں، دین ہماری ملکیت بھی ہے، ہم اپنے سے بڑا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنے جیسا بھی کسی کو نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں وہی خدا چاہتا ہوں۔ نہیں بھائی، تو نے اللہ سے اللہ کی مرضی کوئی ٹھیکے پہ نہیں لی ہوئی کہ میں جو چاہوں اس میں بیجوں، جو چاہوں اس میں کاش کروں۔ نہیں نہیں، اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے، اس کا اپنا ایک نمونہ ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے۔ اس کے قانون کے اندر اگر تو زندگی گزارے گا تو پھر تجھے کامیابی کی سند دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حکومت کے قانون کی جتنی بھی پیروی کرتے رہو، کوئی شاباش نہیں دیتا، کوئی پاداش نہیں دیتا، کوئی انعام نہیں دیتا، لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا ضرور ملتی ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، اس کے کرم کے کیا کہنے، کہ کہا دیکھ یہ دنیا زندگی کا راستہ ہے، یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، یہ دنیا اکٹھے کرنے کا مقام ہے، یہ دنیا بندگی دکھانے کی جگہ ہے۔ تجھے میرا بن کے دکھانا پڑے گا، اور جب تو میرا بن کے دکھا دے گا، جب میں یہ اعلان کر دوں گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے پوری زندگی میری اطاعت میں گزاری، اس نے پوری زندگی میری فرما برداری میں گزاری، اس نے پوری زندگی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا تھا اس کی لاج رکھی، اس نے نہ خدا کا کسی کو شریک بنایا، نہ مصطفیٰ کے حکم کا انکار کیا، نہ علی سے راہ فرار اختیار کیا۔ یہ علی والا بھی تھا، یہ نبی والا بھی تھا، یہ خدا والا بھی۔ بھائی ہم شیعہ سنیوں کا یہی عقیدہ ہے نا کہ جو خدا والا ہے اسے نبی والا ہونا چاہیے، جو نبی والا ہے اسے علی والا ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ نہ یہاں کچھ ہے نہ وہاں کچھ، اس لیے اب دیکھتے جاؤ اپنے اعمال کو اسی ترازو توحید پر، ترازو نبوت پر، ترازو ولایت پر تولتے جاؤ، اور پھر اپنا فیصلہ خود کر لو۔ پھر مرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر کائنات نے فرمایا، کون ہے جو موت سے ڈرتا ہے؟ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کی آرزویں لمبی ہوتی۔ اپنی زبان اگر آکھاں تھا موت تو وہ ڈرتا ہے جہاں ساری زندگی انج گزاری ہوئے، اے کنال بھی لے لواں، اے وگا ہی لے لواں، جے ہو سکے تے پتہ نہیں ہے دا مالک کوئی نہیں، اس تے بھی میں قبضہ۔ کبھی سوچا ہے یہ ساری دنیا کے جھگڑے اسی لیے ہے نا کہ بعض اوقات وہ جیسے مولانا الطاف حسین علی مرحوم نے یہی فرمایا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو ہمارے علاقے وسیب کے بھی تو رول اسی طرح کے ہوتے ہیں نا جی، یہ کوئی اور رول ہوتا ہے یہ ہوتے نا۔ تو اگر تجھے اللہ کی حاکمیت کا یقین ہوتا، اگر تجھے خدا پر یقین ہوتا، اگر خدا کی عدالت پر تیرا ایمان ہوتا، تو پھر تو کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرتا، کسی کی جان کا برا نہ مانگتا، کسی کی ناموس کے بارے میں غلط نہ سوچتا۔ اسی لیے نبی کریم کے پاس ایک بندہ مسجد نبوی میں آ کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، وہاں کوئی ایسا بھی نہیں جو مجھے بتائے کہ ایمان کیا ہے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس سے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا تو ایک لمبی لسٹ اس کے حوالے کر کے کہتا، اگر یہ کرتا جائے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا، تیری آخرت محفوظ ہو جائے گی۔ تو وہ لسٹ دیکھ کے ہی کہتا، یا رسول اللہ اس کا بوجھ تو میری اونٹنی سے بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اب کریم خالق کے کریم نمائندے کی حکمت دیکھیے،
فرمایا کفا، تیرے لیے کافی ہے، بالموت واعظا، اگر تو موت کو یاد کرتا رہے گا تو گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو کبھی راستہ نہیں بھولے گا، تو بھٹکے گا نہیں، پھر تو دوسروں کے لیے بندوق نہیں اٹھائے گا، پھر تو اللہ کے گھروں میں دھماکے نہیں کرے گا، پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کی جان کا دشمن نہیں بنے گا، پھر تو کسی کا راستہ نہیں روکے گا، پھر کبھی بھی کسی کے عقیدے کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہوئے خدا کی موت تجھے یاد آئے گی، اور تو یہ سوچے گا یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اسے بھی سانس اللہ نے دیے، مجھے بھی سانس اللہ نے دیے، اسے بھی پاؤں اللہ نے دیے، مجھے بھی پاؤں اللہ نے دیے، اگر آج میں اس کا راستہ روکوں گا تو کل کوئی فرشتہ اگر میرے راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے تو نماز بھی پڑھتا تھا، تو روزے بھی رکھتا تھا، تو نے حج بھی کی، تو نے زکوٰۃ بھی ادا کی، لیکن جنت کا راستہ تیرے اوپر بند ہے، تو پوچھنے والا پوچھے گا اے اللہ کے فرشتے کیوں؟ جب میری عبادتیں پوری ہیں، جب میری اطاعتیں پوری ہیں، تو پھر مجھے جنت میں جانے سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی تو میرے بندوں کا راستہ روکتا تھا، میں نے تیرا راستہ روکا۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں، جو زندگی گزار گئے، انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے ان کا حساب لینا ہے، اللہ ان سب پر رحمتیں اور مغفرت اضافہ کرے گا، اور اگر اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کی مخلوق کے خلاف استعمال کرے گا تو پھر وہ فرماتا ہے ان عذاب کرے گا تو پھر وہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، تجھے اتنا عذاب دوں گا، تجھے اتنا عذاب دوں گا، تجھے اتنا جہنم میں جلاؤں گا کہ تو ہر سانس پہ کہے گا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے کسی کا حق نہ کھایا ہوتا، کاش میں نے کسی پہ ناجائز پرچہ نہ کروایا ہو، کاش میں نے کسی کا پانی بند نہ کیا ہوتا، کاش میں نے کسی کا راستہ۔ یہ ایک پہلو ہے جو اس دنیا کا منفی پہلو ہے، ایک پہلو اور بھی ہے جو اس دنیا کا خوبصورت چہرہ ہے۔ یہ دنیا ذات میں کوئی بری نہیں ہے، اور آپ نے ممکن ہے توجہ کسی اور چیز پہ چلی جائے، یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ رزق کا زیادہ ہونا کوئی عیب ہے، رزق کمانا کوئی عیب نہیں، نہیں نہیں نہیں، اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کوشش کر، رزق حلال تلاش کر، حلال کے علاوہ کچھ تلاش کرے گا تو ففی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، حلال کا حساب دے کے اللہ تجھے جنت میں بھیج دے گا، لیکن اگر ملاوٹ والا ہوگا تو پھر جہنم تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ دنیا واقعاً اگر اس پہ تھوڑی سی زندگی پہ، حیات محدود پہ اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو واقعاً ہدیہ الہی ہے، اگر انسان اپنے اس انسانیت کے جوہر کو جو اللہ نے اس کے اندر، انسان کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بات تھوڑی سمجھا دوں آپ کو، اگر توجہ ہے تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انسانیت، الف نون سین، آگے کیا ہے پھر انسا، الف نون یہ تھے، ان میں سے انس بھی نکالا جا سکتا ہے۔ انس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساڑھے درمیان ہے، اگر انسانیت سے اس انس کو نکال لیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اسی الف نون سین کو اب ابتدا میں سے اس کو نکال لو، کیا بچتا ہے؟ کوئی معنی ہی نہیں بچتا۔ کوئی معنی کہتے ذہن چت مینو دسو چا ہے،
اگر انسانیت سے، انسان سے انس نکال لیا جائے تو پھر یہ آن واحد میں فنا ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہتا۔ اب وہ انسان جس کے وجود میں انس نہیں، محبت نہیں، پیار نہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ نہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ جب وہ انسان ہی نہیں تو پھر جنت تو انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا۔ جب اس میں دیکھیے انسان ہے نا، اولاد آدم ہے، انسان غلطی کرتا ہے، کبھی اللہ نے جو توبہ کر لی اس کو سزا دی ہے؟ ایک بات رہ گئی تھی کہ دنیا کا قانون موقع پہ جرمانہ کر کے سزا دے دیتا ہے، لیکن اللہ دیکھیے اطاعت کرو گے پاداش دے گا، انعام دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، اور نافرمانی کرو گے نا تو پھر بھی ٹائم دے گا۔ میرا بندہ ہے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہوگا، شیطان نے اسے میرے راستے سے منحرف کر دیا ہوگا، شیطان نے اسے کوئی خواب دکھایا ہوگا، اور یہ بھولا بھالا آدمی اس شیطان کے جال میں پھنس کر میری نافرمانی کر بیٹھا ہوگا۔ میں تو اللہ ہوں نا، اس لیے ٹائم دیتا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو میں اللہ اسے بھولا نہیں سمجھتا، بلکہ اگر بھول چوک ہو جائے تو فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے خبردار اب بھی نہیں لکھنا، اب بھی نہیں لکھنا، لیکن نیکی کا سوچ ہے جلدی جلدی لکھ لینا میرے بندے کی نیکی کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا اس کا خوبصورت چہرہ بھی ہے، یہ دنیا اللہ کی نعمت بھی ہے، یہ جنت حاصل کرنے کی سیڑھی بھی ہے، لیکن چھت پہ چڑھنا ہو بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھا جا سکتا ہے، اور دنیا نہ ہو تو جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اگر تو اپنی زندگی اطاعت خدا میں گزار جائے، اگر اپنی زندگی میں مخلوق خدا پر احسان کر جائے، محبت کر جائے، شفقت کر جائے، تیرا ہمسایہ تیرے وجود سے تنگ نہ ہو، تو نے ہمسائے کا نقصان نہ کیا ہو، کسی راستے سے گزرنے والے کو تکلیف، تو پھر جنت ہی جنت، نعمت ہی نعمت، موجاں ہی موجاں ساڑی زبان چ۔ اس لیے یہ موت، جہان فانی سے رخصت ہونا اور کا ٹوٹ جانا، یہ مصیبت نہیں رحمت ہے۔ مثال دیتا ہوں، بندے بیمار ہوتے ہیں، بیمار سے پھر لاچار ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا اب اس کی مشکل آسان فرما۔ یہ آپ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے؟ جو نہیں کہتا وہ اعتراض کر دے بے شک۔ کہتے ہیں نا جب نہیں ہوتی پھر مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس مشکل سے گزرنے کا کہ انسان جو کلمہ اس نے پڑھا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، رسول اللہ کی اطاعت ہی اطاعت کرے، اپنی زندگی میں کوئی لمحہ یہ نہ کہے جو رسول نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں، جو رسول نے کہا ہے وہ مناسب نہیں، بلکہ رسول جس حالت میں بھی ہو اللہ نے ضمانت دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول بستر پر ہو تب بھی رسول ہے، میدان جنگ میں ہو تب بھی رسول ہے، مسجد کے ممبر پر ہوں تب بھی رسول ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوں تب بھی رسول ہے۔ جو رسول مانگتے جائیں وہ دیتا جا، جس سے رسول روکتے جائیں تو رکتا جا۔ اگر تو نے اپنی زندگی میں یہ رنگ لے کے تو آ گیا تو پھر ضمانت دی ہے اللہ نے تجھے، پھر تو جنت کا نہیں، جنت تیری منتظر رہے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے بڑا خوبصورت مصرع ایک شاعر نے کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ ہمارے تو یہی کہتے ہیں نا کہ مر گیا اور مر گیا، مر گیا اور ختم نہیں بھائی، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے۔
موت کو، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. یہ جسے تو زندگی سمجھتا تھا نا، جس سے تو چپکا ہوا اور چمٹا ہوا تھا نا، جس سے تو نے اپنا سیاہ و سفید بنایا ہوا تھا، جس کے لیے تو نے زمین و آسمان کو ایک بنایا ہوا تھا، یہ زندگی شام والی زندگی ہے. اور جو اللہ نے عطا کی وہ صبح ہی صبح ہے. اس کا نہ دوپہر ہوتے ہیں نہ شام ہوتی ہے، نہ وہ ڈھلتی ہے نہ وہ فنا ہوتی ہے. جب اس کی صبح طلوع ہو جائے تو جو سرمایہ لے کے یہاں سے گیا ہوا ہوگا اس کی صبح ہی صبح ہوتی ہے. اور جو سب کچھ یہاں بکھیر کے گیا ہوگا، جو سب کچھ یہاں سے لٹا کے گیا ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کا دھبا اپنے دل پر اور اپنے دامن پہ لگا کے گیا ہوگا، اس کی شام ہے. اور جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کی صبح ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ زندگی، اس کی ایک طرف سے کوئی قیمت نہیں. اگر خود اس زندگی کو دیکھا جائے، خود اس زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے کہ یہ کیا ہے، تو ایک پنجابی کا شاعر، اس نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے جملہ تو یاد نہیں، اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ عدم اتنی دوری سے بغیر کپڑے کے ایک بندہ آتا ہے. دوسرا مثال، ایک کفن دی خاطر یارو اتنا کیتا پینڈا. جب انسان جاتا کیا لے کے جاتا ہے؟ 3 کپڑے سفید، اس میں لپٹا ہوا بدن، وہ بدن جو ننگا آیا تھا ڈھکا ہوا جا رہا ہے. تو یہ دنیا کی تیری ساری بھاگ دوڑ اسی 3 کپڑوں کے کفن کے لیے ہے. اور یاد رکھ، یقین کر، اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو اللہ تیرے کفن کا انتظام کر دے گا. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً تو کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے تھے، اپنے آپ کو امتی رسول خدا بھی کہلواتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، بلکہ ان میں کچھ حافظین قرآن بھی تھے. لیکن یہ دنیا ایسی ان کے دل کو لگی کہ حافظ قرآن رہے، محافظ قرآن کو بھول گئے. اور ایسے بھولے کہ وہ محافظ قرآن یہ کہتے رہے، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کفر کی نجاست سے میرے نانا نے نکالا ہے، کیا تم مجھ حسین کو قتل کرو گے؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو بطول کی آغوش مقدس میں پلا ہوں، میں وہ ہوں جو دوش رسول کا سوار ہوں، میں وہ حسین ہوں جس حسین کو کبھی نانا کندھوں پہ بٹھا کے دکھاتے تھے، کبھی آغوش میں اٹھا کے دکھاتے تھے اور کہتے تھے او میری امت دیکھ لو، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا نواسا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا، رسول اللہ جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کربلا کے لکو دک صحرا میں میرا حسین پیاسا مارا جائے گا، اور مارنے والا کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا، کوئی باہر کا نہیں ہوگا، وہی ہوں گے جو مجھے اپنا رسول بھی سمجھتے ہیں، جو میرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو مجھے اپنا شفیع بھی مانتے ہیں. لیکن دیکھ
دیکھیے کیسی قسمت پائی اس حسین نے کہ پوری امت حسین کے خلاف، لیکن اللہ کی رضا پہ قربان ہو کے، علی اکبر و علی اصغر کو قربان کر کے، عباس کے بازوؤں کا صدقہ دے کے، دین پر چھاؤں کرنے کے لیے بہن کی چادر دے کے، حسین نے خدا کو ایسا راضی کیا کہ جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔